बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग बट रादर वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, द लॉ ऑफ रेप, एंड नो वन इज मोर suited and equipped with the knowledge to address the issue other than my mentor Mr. Mia Ali Haider साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग भी है, अंडर डिस्कस्ड है और अंडर कंसीव्ड है। लोगों को उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उसके नेचर के बारे में उस तरह पता नहीं है और बहुत सारी इसमें मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। तो मैं चाह रहा था कि आज आपसे टाइम लेकर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें दैट व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रेप। थैंक यू वेरी मच विशाल। लॉ ऑफ रेप इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और लॉ के बारे में जो कहा जाता है ना कि इट इज़ लाइक अ कैमेलियन कैरेक्टर, इट चेंजेस कलर। To be very honest, when we were doing the research, तो I had noticed कि किसी लॉ ने इतनी एवोल्यूशन नहीं ली जितनी लॉ ऑफ रेप ने ली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इस टॉपिक को अप्रोच करने से पहले ज़रूरी है कि मैं थोड़ी सी एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर बताऊं कि हम इस वीडियो में उसको लेके कैसे चलेंगे। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ द social, moral, ethical, religious values or impacts or consequences the victims or the people who are wrongly charged face in the society. Then we will do the empirical study of this concept, law of rape. When I'm saying empirical study, we'll start from 1860, that initially what was this law and how it evolved over the period of time, what this law have become right now, and what is this law in India. और उसके बाद कुछ बहुत सारे चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर, 2023 के अंदर इंडिया के अंदर। सो एक पूरी एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, बट येट इट्स नॉट दैट ईजी। जब हम पढ़ रहे थे तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन व्हेन वी वर इन द लॉ स्कूल दिस वाज द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट। टीचर्स वर रिलक्टेंट अबाउट इट कि इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी क्लास में लड़के लड़कियां और ये वो सारा कुछ। और हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर को डिवाइस किया, अपने क्रिटिकल एनालिसिस देंगे इन शेप और इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. The most important is the social impact. Rape is also, not also, is one of the biggest maniac of the society. और हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्राइम की कमीशन है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। और अगर आप इसकी रिलीजियस एवैल्यूएशन करें तो इसको क्लासिफाई किया हुआ है होली कुरान के अंदर एज ऑफेंसेस इन अ हद, यानी जिनकी पनिशमेंट के बारे में कहा जाता है कि दीज आर द ऑफेंसेस, और जिनकी पनिशमेंट जो है दैट कैन नीदर बी इंक्रीज नॉर डिक्रीज। और हमारे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि इसको आपके सब्सटेंटिव लॉ में क्लासिफाई किया जाए एज हदूद लॉज एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप 1860 की पाकिस्तान पीनल कोड या इंडियन पीनल कोड को देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये जो लॉ ऑफ रेप है ये फिगर आउट करता है चैप्टर 16 के अंदर, बट विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट मैकेनिज्म, जिसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, जो आपका कन्वेंशनल 375 लॉ ऑफ रेप था, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, उसके अंदर उन्होंने 4 किस्म के सर्कमस्टांसेस कोट किए हुए। बट द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उसमें हमेशा और हमेशा अ मैन इज गोइंग टू बी द परपेट्रेटर एंड द वुमन इज गोइंग टू बी द विक्टिम, क्योंकि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ वो क्या करेगा। 4 सिनेरियोज हैं, अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कॉन्सेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड सेम वाज द क्लासिक पोजीशन इन द इंडियन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। चलता रहा और हमारी पूरी की पूरी जूरिस्प्रूडेंस बिलखसूस
اس ڈیوریشن کے اندر انڈیا کی ڈیوریشن کے اندر آپ دیکھیں تو جو چیز سب سے امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن آف کرائم ہے اس کے اندر جو پینیٹریشن کا کانسیپٹ ہے کہ پینیٹریشن از سفائس ٹو پروو دیٹ سیکچوئل انٹرکورس ہیز کمیٹڈ ٹیکن پلیس. سو پوری کی پوری جورسپروڈنس جو ایوالو ہوئی وہ پینیٹریشن کی حد تک ہوئی. ہاؤ ایور آپ کے بہت سارے اور ایسے سیکشول ایکٹس اور انسٹانسز تھے جس کو اس نے کیٹر نہیں کیا, بیکاز انہی سیکشنز کے اندر لکھا ہوا تھا penetration is suffice to prove that sexual what if penetration not taken place, اور اس کو ہمارے ہاں کلاسیفائی کیا جاتا ہے as attempt کے اندر. I mean if you're groping, if you're doing some other act but penetration is not taking place تو اس کو کلاسیفائی کیا گیا as if attempt کے اندر. اور ہمارے ہاں I reckon 511 اٹیمپٹ کے اندر 511 کے اندر کوئی افینس کمٹ ہوا ہے 511 کے اندر اس کو کر دیا جاتا تھا. بٹ دا بگیسٹ ہائی لائٹ آف دیٹ واز کہ a man is always going to be the perpetrator and the woman is going to be the victim of that. But the most important is, what if a woman commits a rape? It looks sarcastic, it looks either not practical, but there are instances, there are scenarios. Law should cater those scenarios. As of now, not as of now, as back then. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر it was presumed and assumed no offense. So that if a woman rapes a man, so there is no offense. No offense. اچھا. ہمارے ہاں 1979 کے اندر ایک لا ہوتا ہے, اٹس called, اور یہ میں بالخصوص پاکستان کی بات کر رہا ہوں, offense of zina, enforcement of حد 1979. اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر اس چیز کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے, اس کانسیپٹ کو کہ جی ایک آدمی ہی ہمیشہ پرپیٹریٹر ہوگا. اور اس کے اندر جو آپ کا حد یا حدود آرڈیننس تھا, سیکشن 4 کے اندر انہوں نے زنا کو ڈیفائن کیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا a man and a woman willfully having a consensual sex is called zina, سیکشن 4 کے اندر. اور سیکشن 5 کے اندر انہوں نے بتایا کہ کب زنا جو ہے وہ لائبل ٹو حد ہوگا. اور سیکشن 6 کے اندر جو ہمارا کنونشنل 375 کا لا تھا, جو ریپ تھا, اس کو انہوں نے زنا بالجبر کے اندر لے گئے, زنا بالجبر, اور سیکشن 7 کے اندر پنشمنٹ تھی. بٹ دا ہائی لائٹ آف دیٹ لا واز کہ انہوں نے پہلی دفعہ لا کے اندر اس کو کیٹیگرائز کیا a man and a woman. So a woman can also be a perpetrator and a man can be a victim. اور اسی وجہ سے یہ لا آپ کا ایوالو کرتا رہا. بٹ ایک چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جو پینیٹریشن کا کانسیپٹ تھا وہی انہوں نے یہاں پہ بھی رکھا حدود آرڈیننس کے اندر. اور سزائیں جو رکھی اس کے اندر, جب آپ حد کی بات کریں گے تو انہوں نے وپنگ ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ, اور یہ اس قسم کی پنشمنٹس رکھی. بٹ ایسی پنشمنٹس ہوئی نہیں, کیونکہ اگر آپ نے حد کے اندر سزا دینی تھی تو اس کے لیے جو ایویڈینشل ریکوائرمنٹ تھی دیٹ واز اے ویری ہائیسٹ اماؤنٹ آف, یعنی ایویڈنس کے وہ مشہان ہونے چاہیے, تزکیۃ الشہود پہ پورے اترنے چاہیے, اور زندگی میں کبھی کوئی میجر سن نہ کیے ہو. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہوتی تھی, اور کیس موسٹ آف دا ٹائم اینڈڈ اپ ان اے مس ٹرائل اور ایکویٹلز اینڈ سو فورتھ. اچھا, اسی ڈیوریشن کے دوران جب آپ دیکھتے ہیں, بالخصوص حد کے اندر دیکھیں تو جن لائنز کے اوپر وکٹم کے اوپر کراس ایگزامینیشن کیا جاتا تھا, جس قسم کے سوشل سٹگما اٹیچ ہو جاتے تھے, جس قسم کی ایک ٹیبو بن چکا ہوا تھا سوسائٹی کے اندر, تو ایک چیز دیکھی ہم لوگوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, دیر واز اے ڈکلائن ان رپورٹنگ دا میٹرز آف ریپ. جو وکٹم تھے وہ ایک سوشل پریشر کی وجہ سے کہ جی ہماری محلے کے اندر کیا عزت رہے گی, معاشرے کے اندر کیا عزت رہے گی, ہمیں کون رشتے دے گا, تو یہ ایک ڈکلائن آیا اس کے اندر. اچھا, جب ہم اس سٹیج پہ پہنچے, اور یہ 1979 سے لے کے 2006 تک کا ایرا ہے, جب تک آپ کا جو حد آرڈیننس ہے یا انفورسمنٹ آف حد آرڈیننس ہے 79 کا, یہ ان فیلڈ رہا. اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ انڈیا کو دیکھتے ہیں تو انڈیا میں وہی کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں 1979 سے پہلے تھا,
کہ a man is said to commit rape. दोनों को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आए हैं. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से वही वो सारा का सारा उसी तरह आया. 2006 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एक लॉ आता है. द लॉ वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006. इस लॉ के सेक्शन 13 ने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 ऑफ हद ऑर्डिनेंस को रिपील कर दिया. अच्छा, जब रिपील किया इन्होंने, और इन्होंने किया क्या कि सेक्शन 375 की ओल्ड पोजीशन को रिस्टोर कर दिया. हाँ, सो 2006 के अंदर अगेन इन पाकिस्तान अ मैन बिकम्स अ परपेट्रेटर एंड वुमन बिकम्स द विक्टिम. और वही पोजीशन थी जो आपके पास उस वक्त तक इंडिया के अंदर अवेलेबल थी और बैक यानी कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का जो लॉ था. और उन्होंने सेक्शन 6 यानी जना बिल जबर को रेप के अंदर कैटेगराइज कर दिया. और अभी हम एडल्ट्री और फॉर्निकेशन पे नहीं जा रहे, अभी वी आर स्ट्रेटली फोकस टुवर्ड्स द रेप. के मुकाबले में जब आप 2013 के अंदर आते हैं तो इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंटेशन की अपने लॉ के साथ 2013 के अंदर, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013. और इन्होंने क्या किया, जो अपने सेक्शन के अंदर बिफोर द इंसर्शन ऑफ दिस सेक्शन दिस लॉ विच वाज प्रोमलगेटेड इन इंडिया, 4 किस्म के 375 में डिफरेंट किस्म के मेथड्स ऑफ परसुएजन्स को ऐड किया. और वही पोजीशन पाकिस्तान ने लेटर ऑन अडॉप्ट की, लेकिन इंडिया ने 2013 के अंदर उन्होंने 375 में सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, सिनेरियो डी तक लिया और 4 सिनेरियोज लेके आए. अब ये पहली दफा इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने जो पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर दिया. यानी खत्म इन अ सेंस वो तो रहा ही रहा, बट उसके अलावा बहुत सारी और सेक्सुअल परसुएजन्स को सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, सिनेरियो डी के अंदर ऐड कर दिया. But again, let me tell you, in 2013, in India, until today, man is a perpetrator and the woman is a victim. उन्होंने कोई यानी वुमेन को ऐड नहीं किया, किसी और जेंडर को ऐड नहीं किया. A man is always going to be the perpetrator. On the basis of this, 2021 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक लॉ आता है. This is called the Criminal Law Amendment Act of 2021. इन्होंने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 375 के अंदर वो सेक्सुअल परसुएजन मेथड्स जो इंडिया में मौजूद है और इंडिया ने इंग्लैंड से लिए, यानी लेजिस्लेशन सिमिलर टाइप की है, पाकिस्तान ने भी 2021 के अंदर सेक्शन 375 के अंदर उसको ऐड कर दिया. फॉर इंस्टेंस वो है क्या, 375 का सिनेरियो ए कहता है पेनिट्रेट्स द पीनस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस और another person B, or make B to do so with A or any other person, or inserts to any extent any object or any part of the body, manipulates any part of the body of B so as to cause, applies his mouth to the vagina, anus, urethra, penis, so on and so forth. ये 4 सिनेरियोस A, B, C, D के अंदर पाकिस्तान ने 2021 के अंदर ऐड कर दिया. अच्छा, जब आप इस लॉ को देखते हैं, इस लॉ के अंदर पुराने लॉ की कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जो जूरिस्प्रूडेंस पेनिट्रेशन के इर्द गिर्द थी उसको खत्म करके उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर दी उन सेक्सुअल एक्ट्स ऑफ परसुएजन की तरफ, अगर वो आपके यानी हिडन पार्ट्स ऑफ द बॉडी के हद तक हैं, और अगर उन सिनेरियोस को आप देखें तो उनको भी इन्होंने रेप के जुमरे में ले आया, अगर आप ए, बी, सी, डी को अगर आप कैटेगराइज करें. और अगेन फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली और 7 सिनेरियोस इन्होंने इसके अंदर, 6th एंड 7 सिनेरियोस को फर्दर एलैबोरेट किया 375 के अंदर. कैसे? 4 सिनेरियोस ऑफ सेक्सुअल परसुएजन. अच्छा, जब ये सेक्सुअल परसुएजन के 4 एक्ट्स हो गए, उसके बाद फर्स्टली अगेंस्ट बीज विल, नंबर 2 सेकेंडली विदाउट बीज कॉन्सेंट, thirdly
when B's consent which has been obtained by putting B in a fear of hurt or injury. उसके बाद जब A knows that B is not married to either but B को believe हो जाए, so इस तरह उन्होंने एक scenarios इसके अंदर कोट कर दिए. और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या एक्ट्स ऑफ सेक्सुअल परसुएजन्स हुए तो उनको इन्होंने केटर कर लिया इसके अंदर एज 375, दैट इज द रेप पार्ट. ओके, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्या किया, यानी अगर आप कसूर इंसिडेंट देखें, जो आई डोंट वांट टू नेम दैट बट सिंस इट हैज़ बिकम लॉ, तो ज़ैनब अलर्ट लॉ आया, उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस लॉज आए पाकिस्तान के अंदर. तो इसी वजह से इसी लॉ को देखते हुए जो सबसे क्लासिक चीज़ थी, जहां हम इंडिया से भी एक स्टेप आगे हैं इन दैट सिनेरियो, कि हमने अपने 375 के अंदर अगर आप देखें, वो कहता है अ पर्सन ए इज सेड टू कमिट रेप इफ ए. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, पर्सन का क्या मतलब है, इसी सेक्शन के अंदर उन्होंने डिफाइन किया कि व्हाट इज पर्सन. जिस वजह से मैंने कहा कि हम इस सिनेरियो में जो इंडिया का 2013 की अमेंडमेंट है उससे एक स्टेप आगे हैं. उन्होंने पर्सन डिफाइन किया कि व्हाट इज पर्सन. पर्सन मींस मेल, फीमेल एंड अ ट्रांसजेंडर. सो ये जरूरी नहीं है कि एक मेल ही होगा तो वो रेप का एक्ट कमिट करेगा. उसकी एक्सप्लेनेशन लेजिस्लेचर ने 375 में ऑलरेडी दे दी कि हमने डिफरेंशिएशन कहां से पैदा की. इंडियन लॉ में देखें, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप. पाकिस्तान में उन्होंने कहा अ पर्सन इज सेड टू कमिट रेप. पर्सन, हु इज पर्सन? इट कैन बी अ मैन, it can be a woman, it can be a transgender. So this is a step ahead of the Indian law in that regard. Pakistan has encompassed everyone in this. Everyone. That's why person is a legal entity. Na? It could be a man, woman or transgender. So transgender, there are scenario cases. यानी आपकी इस वीडियो के ऊपर पॉप आउट हम करवा देंगे उन लिंक्स को कि जहां पे ट्रांसजेंडर की तरफ से ये एक्ट्स कमिट हुए हैं. और अदरवाइज तो यही समझा जाता था कि जब तक पेनिट्रेशन नहीं होगी, बिकॉज इफ ट्रांसजेंडर यूजुअली दे आर सेड टू बी बिलीव कि भाई ये पेनिट्रेट कर नहीं सकते, Yes. पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो ये रेप नहीं माना जाएगा. कुड बी द ओवर्ट एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और एनीथिंग एल्स. बट यहाँ पे तो हमने सबको इंक्लूसिव. विशाल, उसके लिए ज़रूरी है कि आप 375 के ABCD को देखें. वेरी इंटरेस्टिंग. यानी मैं आपको उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, उसकी ज़रा आप सिनेरियो C को देखिएगा, जहां आप पहले 511 के अंदर अटेम्प्ट के अंदर लेके जाते थे, अब अटेम्प्ट भी आपकी रेप के अंदर आ गई. कैसे? वो कहते हैं मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body. Any part of the body. Now it is not restricted to anus, vagina, urethra. Any part of the body of B, or makes B to do so with A to do any other person or and so forth. So for sake of argument, there is, in fact I would say कि scenario C जो है ये गैंग रेप को भी cater करता है. कि अगर एक औरत को या एक विक्टिम को, औरत नहीं कैटेगराइज करते, एक विक्टिम, इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अ ट्रांसजेंडर, इट कैन बी वुमेन, उसको 4 लोगों ने पकड़ा हुआ है, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो 5वां बंदा कर रहा है, तो उस सिनेरियो के अंदर सिनेरियो सी बड़ा फिट बैठता है. मैनिपुलेट्स, यानी मेरे हाथ कंट्रोल किए मैं, दूसरे बंदे ने मेरी टांगें पकड़ी हुई हैं. मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ बी सो एज टू कॉज, यानी 5वां बंदा so as to cause penetration into vagina, urethra, anus or any other part of the body. So it has catered every almost scenario into the law. आई गेस इसमें अभी वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस भी फिट बैठता जो रिसेंटली हुआ था. एक होटल रूम में कुछ लोग चले गए, वो नेम देम, उन्होंने जो कपल वहाँ पे मौजूद था उसी को ही कोर्स किया कि वो आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें, एंड दे वर शूटिंग देम. Oh yes, तो ये उसके ऊपर फिट बैठता बिकॉज़ देयर स्टांस वाज कि हमने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, हमने तो सर create ही नहीं आप किया. विशाल साहब, आप हिस्टोरिकल जो मैंने आपके सामने एलैबोरेशन दी है, जितना केस लॉ इंडिया का उठा लें, जितना केस लॉ पाकिस्तान का उठा लें, पेनिट्रेशन नहीं है तो रेप नहीं है. अटेम्प्ट के अंदर आपने 511 के अंदर उनको फिट कर दिया. India realized this fact in 2013 और पाकिस्तान did this law, amended this law in 2021.
سو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ کون کون سے سینیریوز ریپ کے زمرے میں آ سکتے ہیں, دا موسٹ انٹرسٹنگ از ABCD سینیریوز. اگینسٹ ہر ول, کانسینٹ, اس کو یہ جھانسا دینا میں تمہارا شوہر ہوں جبکہ تم نہیں ہو, اس کو فیئر آف ڈیتھ میں ڈالنا, اور پھر اس کے ساتھ سیکچول, وہ تو سب چیزیں پہلے لا میں بھی موجود تھیں. یعنی یہ بہت کلاسک چیز کی ہماری لیجسلیچر نے کہ اس کے اندر انہوں نے سیکچول ایکٹس آف پرسویژنس کو بھی بیچ میں انکلوڈ کر دیا, ٹو دی ایکسٹینٹ آف ویجائنا, یورتھرا, پینس اور اینی ادر پارٹ آف دا باڈی. پلس دے ہیو ناٹ میڈ دا لا ٹو a person specific, یعنی man specific. It can be included, the females can be included, transgender can. That's, we are not saying, that's what the law is saying. It caters all those scenarios. اچھا, over the period of time میری اپنی پریکٹس کے اندر ہم جب ٹرائل کیا کرتے تھے ریپ کا, جو کہ بہت منسکیول لیول پہ رپورٹ ہوتے تھے, یعنی ڈیٹا وغیرہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے سارا کا سارا, بہت منسکیول لیول پہ رپورٹ ہوتے تھے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ جو وکٹمز ہوتے تھے, یعنی خواتین ہی, وہ بہت میزریبل کنڈیشن میں ہوتی تھی, اور جن لائن آف کراس ایگزامینیشن جن لائنز پہ کی جاتی تھی وہ بہت ہی ولگر اور واہیات قسم کی لائن ہوا کہ تیرا اس سے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ چکر تھا, اچھا اگر تمہارے ساتھ سیکچول انٹرکورس کیا ہے تو اس نے اپنے کپڑے پورے اتارے تھے, تمہارے کپڑے پورے اتارے تھے, اچھا پھر کیا ہوا تھا, اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں تمہارے جسم پہ مارکس آف وائلنس تو ہے نہیں, تو پھر تمہارے ساتھ کیسے ریپ کمٹ ہو گیا. یعنی اس لائن کے اوپر کراس ایگزامن کیا جاتا تھا. ہاؤ مچ پینیٹریشن یو آر ولنگ ٹو ٹیک, ہاؤ مچ آپ نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا, اگر ریزسٹ کیا تو اس کے مارکس آف وائلنس کیوں نہیں تھے. سو ان لائن کے اوپر ہوا جاتا. تو الٹیمیٹلی جو چیز آگے, یعنی وکٹم ایک تو آلریڈی بہت زیادہ سفر کر چکی ہوتی تھی, یعنی ہوتی تھی کا مطلب یہ کیونکہ یہ ہوتا تھا والا پوزیشن لیٹر آن آیا, بٹ ہوتی تھی اس وجہ سے وہ اس پوزیشن کے اندر کہ ایک تو اس بیچاری کے ساتھ آگے ظلم ہو گیا, اوپر سے جن, اور یہ جو لائن آف کراس ایگزامینیشن ہے یہ ایک ڈیفنس کاؤنسل کا رائٹ ہے, کیونکہ کراس ایگزامینیشن کو جب آپ قانون شہادت میں یا انڈین ایویڈنس میں دیکھتے ہیں, یو آر الاؤڈ ٹو آسک اینی تھنگ واٹ ایور یو وانٹ ٹو آسک. سو دا میٹر آف ڈیسنسی, مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, وہ بہت سائڈ پہ چلے جاتا ہے, بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ یور کلائنٹ, یو ول ہیو ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو. بٹ لیجسلیچر نے اس چیز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ایک لا دیا پاکستان کے اندر. That law is Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021. بہت اچھا لا ہے, اور اللہ کرے کہ یہ لا اسی طرح امپلیمنٹ ہو جائے جس لیٹر اینڈ اسپرٹ اور اسکوپ کے ساتھ اس کو بنایا گیا. اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, یعنی ہائی ریٹ آف کنوکشن اچیو کرنے کے لیے. فار انسٹنس پہلی دفعہ, اس سے پہلے نہیں تھا, اس لا کے اندر انہوں نے سیکشن 2H کے اندر سیکس اوفینڈرز کو ڈیفائن کیا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو یہ سیکس اوفینڈرز کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ویسٹرن جورسپروڈنس کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی کو کنوکٹ کر دیا جائے تو وہ کلاسیفائی ہو جاتا ہے سیکس اوفینڈر. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہر وہ بندہ جو اس سیکشن جس میں ایڈلٹری, فورنیکیشن, ریپ, اس کے بعد انڈیسنسی, سیڈکشن, اور وہ ایک سیکشنز انہوں نے کوٹ کیے اس لا کے اندر کہ اس کے لیے کنوکٹ ہوگا, اس کا باقاعدہ ریکارڈ مینٹین کیا جائے گا کہ یہ سیکس اوفینڈر ہے. دیٹس ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم. سیکنڈلی انہوں نے کیا کیا, اس لا کے تحت اسپیشلی کورٹس جو ہے نا, یعنی جس کو آپ اس طرح کہہ لیں جینڈر بیس وائلنس کورٹس, یا آپ اس کو کہہ لیں اسپیشل کورٹس, انہوں نے جو کانسٹیٹیوٹ کر دی. اچھا یہ پہلے بھی تھا, یعنی اسپیڈی ٹرائل وغیرہ, لیکن اس کے اندر بہت ڈیٹیل میکینزم کے اندر انہوں نے اس کو دیا کہ جی آپ کی اسپیشلائز کورٹس ہوں گی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ انہوں نے کیا سیکشن 3 کے اندر, اینڈ دیٹ از پاورز آف اینٹی ریپ کرائسس سیل. یعنی اگر ضروری نہیں ہے یہ کرائسس سیل کے پاس کوئی کمپلینٹ لے کے آئے اور پھر اس کو یہ لوگ انویسٹیگیٹ کریں, اس کے لیے انہوں نے کہا یو کین ایون ٹیک دا سو موٹو, اٹ کیم ان ٹو یور نالج, ادروائز یو کین ٹیک دا سو موٹو اینڈ یو کین اسٹارٹ انویسٹیگیٹنگ. اس کے اندر ان کی فیسیلیٹیشن ہے, ان کو کیا کہتے ہیں وہ اس کو
FIR درج کروانا ہے, انویسٹیگیشن کرنا ہے, پھر اسپیشلائز یونٹس انہوں نے بنا دیے, so on and so forth. That's how it operated. Furthermore, سیکشن 8 کے اندر انہوں نے رکھا جی وکٹم اینڈ وٹنس پروٹیکشن کا لا. اچھا, جب وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن کا لیا تو کچھ انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوئے جنہوں نے ٹریگر کیا اس لا کو فارمولیٹ کرنے کے لیے, جس کے اندر فیمس ون از دا موٹر وے انسیڈنٹ that nobody knows the identity of that victim till today. So اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ اس اوفینس کے لیے چارج کیے جائیں گے ان کی جو پروٹیکشن رکھی جائے گی, وکٹمز کی آئیڈینٹی پروٹیکٹ کی جائے گی, وٹنس تاکہ اس کو مینیپولیٹ نہ کیا جا سکے. فردر مور جو ایویڈینشیل گائیڈ لائنس ہیں اس کے اندر ایک بہت کمال کی چیز کی جو کہ آپ کے کسی بھی کنونشنل سبسٹینٹیو لا میں آلریڈی موجود نہیں. وہ یہ کہا کہ ملزم کراس ایگزامن نہیں کر سکتا وکٹم کو یا وٹنسز کو, اس کو کراس ایگزامینیشن کرے گا صرف اور صرف لائر. اچھا, اگر ملزم کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ سوالات دیے جائیں گے کورٹ کو, اینڈ کورٹ ول ایویلویٹ ویدر دیز کوسچنز آر ڈیسنٹ انف, مٹیریل انف. تو پھر کورٹ اپنی سبجیکٹو ایویلویشن کرنے کے بعد وکٹم کو یا وٹنسز کو وہ سوال کرے گی. اب یہاں پہ ابھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, اس سے پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلق تھے, کتنوں کے ساتھ تم نے سیکچول انٹرکورس کیا ہے. اچھا, تمہارا جو میڈیکل آیا اس کے اندر 2 فنگر ٹیسٹ آیا تمہارا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, ہمارے ہاں آپ جورسپروڈنس لا کی اٹھا کے دیکھ لیں, صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بھی, کہ عورت کی ورجنٹی ایویلویشن کرنے کے لیے جو ٹیسٹ اویلیبل ہے دیٹ از 2 فنگر ٹیسٹ. اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس کے اوپر کچھ کام نہیں ہوا until a judgment was rendered by her ladyship Mr. Justice Aisha Malik. She was the first female judge of the Honorable Supreme Court of Pakistan. انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑی کمال کی ججمنٹ دی جو ہم کیپشن میں چلا بھی دیں گے اس کی سائٹیشن آپ کے پڑھنے کے لیے, کہ انہوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی سائنٹیفک بیسس ہی نہیں ہے. اگر کسی عورت کو آپ نے 2 فنگر ایڈمٹس ایزیلی کر لیا تو اس کو آپ نے لا میں کیٹیگرائز کر دیا, میڈیکل سائنسز میں کیٹیگرائز کر لیا, شی از ہیبچول. یس, میرڈ عورت, خیر یہ بھی اس ٹاپک پہ آتے ہیں, میرڈ کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, بٹ انہوں نے وہ ججمنٹ بڑی کمال کی لکھی اور انہوں نے ناٹ صرف پاکستان, انڈین, امریکن, برٹش لا کو کمپائل کیا, میڈیکل لا کو کمپائل کیا اس کے اوپر کہ کیا اس کی کوئی بیسس بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ورجنٹی ایویلویشن کے لیے وہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہوا کرتا تھا, دیٹ واز سفائز ٹو کاسٹ دا ڈاؤٹ ان دا مائنڈ آف اے جج کہ if she resists the 1 finger she was virgin. No, if she admits 2 fingers, so that means she is habitual and so on and so forth. So after that judgment, the law of rape is not restricted to the 2 finger test or the test of virginity. Virginity has nothing to do with it. Nothing to do with it. This is, I mean, if it had to do something with it, the legislator would have not put scenario A, B, C and D in section 375. So the penetration, if it happens, yes, it's a rape. But if it doesn't happen, there are other scenarios which also caters a rape in that circumstances. So اس وجہ سے that law was very important in that regard. اچھا, further ہم نے یہ دیکھا کہ جو ملزمان ہوا کرتے تھے وہ ریپ کے کیسز میں بہت اچھے, ہائیلی ویل پروفیشنل, ویل پیڈ لائرز انگیج کر لیا کرتے تھے اور وہ بہت اچھی سروسز دیا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ اس لا کے اندر انہوں نے کیٹیگرائز یہ بھی کیا کہ ایون ایک وکٹمز کو بھی لائرز پرووائڈ کیے جائیں گے, اور اگر انہوں نے صحیح طرح کاؤنسلنگ نہ کی تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ان کو چینج کر کے ایک نیا کاؤنسل اس کے اندر اپوائنٹ کر دے. سو یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے چینج کی اس لا کے اندر. اچھا, یہ چینج تو کر دیں. اچھا, میں نے کچھ پروسیکیوشن برانچ کے اندر, کچھ کورٹس کے اندر جا کے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی, کیا یہ جتنا اچھے طریقے سے لا بنایا گیا ہے تو پریکٹیکلی بھی ویسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی مسٹ ایڈمٹ کہ کچھ پریکٹسز ضرور ہو رہی ہیں
لیکن اگر یہ کہا جائے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر یہ اپلائی ہو رہا ہے تو آئی ایم سوری یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا. یہ ایک ڈائلما ہے، اور یہ صرف ڈائلما پاکستان کا نہیں ہے، دنیا کا اسی طرح ہے. ہم انفارچونیٹلی بہت جلدی اپنے آپ کو انڈر ایویلیویٹ کرتے ہیں. یہ دنیا میں اسی طرح بھی. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یو ایس کورٹ کے اندر ایک کنوکشن پاس کر رہی ہے خاتون. ملزم صاحب اٹھے ہیں اور وہ جج صاحبہ کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو زخمی وغیرہ کر دیا. سو یہ ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو اس وجہ سے دیٹ از ون آف دا تھنگ. اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں، ڈونٹ یو بلیو دیٹ دس از اگینسٹ دا ویری concept of right to fair trial؟ اگر میں ملزم کا وکیل ہوں، shouldn't I be allowed to go to that extent to save my client؟ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اب ملزم نے کوئی سوال پوچھنا تو پہلے جج صاحب ایویلویٹ کریں گے کہ یہ واقعی میں ڈیسنٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو اف وی آر فرام دا ڈیفینس سائڈ، وی پریکٹس دا ڈیفینس سائڈ، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہو رہی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہو از دا وکٹم اینڈ ہو از دا پرپیٹریٹر؟ تو اس چیز کو کہیں بیچ میں بلینکٹ نہیں آ رہا؟ دیکھو اب جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ یو آر انٹائٹلڈ ٹو آسک واٹ ایور یو وانٹ ٹو آسک ان کراس ایگزامینیشن. اسی طرح قانون شہادت میں یا ایویڈنس ایکٹ میں ایک آرٹیکل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اسکینڈلس سوالات نہیں پوچھنے. اور ٹرسٹ می آئی ایم ٹیلنگ یو ود مائی ایکسپیرئنس کہ جو سوالوں کی فارمولیشن ہوتی تھی اس طرح کے کیسز کے اندر، وہ ڈیسنسی اور اسکینڈولنس یعنی بھرمار ہوتی تھی ان کی. جسٹ امیجن کہ میں فیئر ٹرائل کے نام پہ آپ سے یہ سوال کروں کہ تم 2 فنگر ایڈمٹ کرتی ہو اس میڈیکل رپورٹ کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے تم اور لوگوں کے ساتھ بھی سیکچول انٹرکورس کرتی ہو. میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں، لیکن چونکہ ایک وہ آپ اتنا کھل کے نہیں بول سکتے کیونکہ اٹس ناٹ ایکچوئل کورٹ آف لا، وی آر جسٹ ریکارڈنگ دا ویڈیوز. بٹ بہت گندے سوال ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. ہمارے پاس ججمنٹ موجود ہیں جس میں پوری کی لائن آف کراس ایگزامینیشن موجود ہوتی ہے. سو اس وجہ سے یہ عدالت نے انشور کیا اس بات کو کہ وکٹم اور فیئر ٹرائل دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے جائیں. اسی لا میں انہوں نے کہا فیئر ٹرائل دیا جائے گا. فیئر ٹرائل کیا ہے؟ آپ کو پتا ہو آپ کے خلاف ایلیگیشنز کیا ہیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے خلاف وٹنس کون ہے، آپ کو پتا ہو کہ آپ ان کو رائٹ ٹو کراس، آپ کے لائر کو رائٹ ٹو کراس ایگزامن ہے، آپ کو اپرچونٹی آف ہیئرنگ ملے. دس از واٹ دا فیئر ٹرائل از. آگے جو یعنی اس طرح تو اگر آپ دیکھا جائے تو ہمیں تو ضمنیاں بھی نہیں دی جاتی. تو اس وجہ سے کچھ چیزیں لا نے جب کلاسیفائی کر دیں تو تھنگس شوڈ بی ڈن the way the law has classified it. اور اگر ہم اس کی بات کرتے چلیں تو کسی مرد کا جب ہیبیچول ایک سیکشول ہیبیچولی بیہیویئر رکھنا کوئی فرق نہیں کرتا کسی ٹرائل کے اوپر، تو سملرلی لڑکی کا بھی کوئی ہیبیچول سیکشول ایکٹیویٹی رکھنا کوئی اس کے ریپ کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہوگا. سب کانٹیننٹ کے اندر ایک بہت غلط سی پرسیپشن ہے کہ اگر کسی خاتون کے اوپر کوئی چھوٹا سا ایلیگیشن بھی لگ جائے تو آپ اس کو امورل جو ہے نا کیریکٹرائز کرنے لگ جاتے ہیں. اور جتنا مرضی امورل بندہ ہو، وہ ایک دفعہ مسجد سے باہر مندر سے باہر نکل کے آ جائے نا تو یہ تو بہت شریف آدمی ہے، بہت شریف آدمی، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کتنا امورل اور فضول قسم کا آدمی ہے. سو یہ کیریکٹرائزیشن جو ہے نا بینگ ججمنٹل از رانگ. سو لا کا بیسک پرنسپل ہے نو ون از گلٹی انٹل پروون ادروائز. سو اس وجہ سے لا بھی اسی چیز کو کیٹر کر کے چل رہا ہوتا. سر ابھی اب نے 2 فنگر ٹیسٹ کی بات کی اور اس کی جو جورسپروڈنس پیچھے تھی وہ یہی تھی کہ دا وومن مائٹ بی ہیبیچول اور انڈلج ان ٹو ہیبیچول سیکشول ایکٹیویٹیز. تو اسی سے ایک چیز نکلتی ہے دا کنسیپٹ آف کنسینٹ اینڈ دا ول، اور وہ بڑا ایک کنفیوز کنسیپٹ ہے جس کو لوگ انٹرمنگلڈ سینونیمسلی استعمال کرتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے دیٹ ویدر دیز آر سینونیمس ٹرمز یا اس میں کچھ فرق ہے، اور ان ٹرمز سے کیا کورس آف لیگل جو ایکشن ہے وہ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو آپ نے ول اور کانسنٹ کی بات کی ہے یہ سیکشن 375 کے فرسٹلی اور سیکنڈلی کے اندر اویلیبل ہے. یعنی انڈیا میں بھی اسی طرح ہے، پاکستان میں بھی ہے. اور فرسٹلی اگینسٹ بیز ول، اور انڈیا کے اندر ہے فرسٹلی اگینسٹ ہر ول. یعنی وہاں پہ تو فیمیل ہے نا، ہمارے ہاں تو بی کو کیٹیگرائز کیا گیا. اور کانسنٹ وداؤٹ بیز کانسنٹ. اچھا in every sexual intercourse which is the forced one is against the will of the victim. Will of the victim.
there shouldn't be some relationship और वो क्या कहेंगे उसको, कोई connection. कॉन्सेंट जो है वो मेरे ख्याल से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक थोड़ा सा हायर पेडिस्टल पे है. अच्छा, जब मैं हायर पेडिस्टल की बात करता हूं तो मैंने महमूद को भी पढ़ा, शौकत महमूद को भी पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मजीद कंफ्यूज कर देते हैं विल और कॉन्सेंट को. अच्छा, जब आप कॉन्सेंट की बात करेंगे ना, यानी बाय एवरी ब्रेथ ऑफ इमेजिनेशन I include marital rape in against the concept. Acha, this might come as a shock to you. What is marital rape? अच्छा, marital rape को समझने के लिए ज़रूरी है, इसकी हम एम्पेरिकल स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अभी रिसेंटली आपने एक मूवी देखी होगी, दुनिया पागल हुई हुई है उसके पीछे. इट्स वेरी मेल, अल्फा मेल मूवी. क्या नाम था उसका जी? वो एनिमल. देयर वाज अ वेडिंग सीन इन दैट मूवी बाय बॉबी देओल एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंडियन मीडिया अबाउट दैट. तो आई थॉट कि लेट्स डू अ रिसर्च विद दैट एंगल इन इंडियन लॉ के वहाँ पे मैरिटल रेप की कोई जूरिस्प्रूडेंस अवेलेबल है कि नहीं है. जब मैंने इंडियन लॉ को देखा, 375 की एक्सेप्शन 2 को मैं देखता हूं. इंडियन लॉ ये कहता है, 375 एक्सेप्शन 2, वो ये कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 years इज नॉट अ रेप. अच्छा, ये इनका लॉ कह रहा है. अभी इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आई हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या. वो ये कह रहा है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो 15 साल से ऊपर है, इट्स नॉट अ रेप. दिस इज व्हाट देयर लॉ सेज. बट इफ शी इज लेस देन 15 years of age, then it's a rape. Then it's a rape. So it's age restricted. एज रिस्ट्रिक्टेड. ये जो एज का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह इवॉल्व हो के अब इस वक्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट में है. अभी इस वक्त ये 15 years नहीं है, इट इज 18 years. अच्छा, अगर तो ये इसी तरह है लॉ के मुताबिक, आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर 18 साल है, 18 साल से ऊपर होगा, तो क्या आपका लॉ कैटेगराइज करेगा उसको रेप के लिए कि नहीं? The answer is it has to be less than 18 years. If it is above 18 years, तो लॉ, इंडियन लॉ कहता है it is not a rape. अच्छा, ये वाली जो एक्सेप्शन है, ये हमारे लॉ में पहले थी, अब नहीं है. अब हमारे लॉ के अंदर जो चीज ऐड हुई है, that is sixthly, and it says sixthly with or without B's consent when B is under 16 years of age. अब यहां पे उन्होंने पाकिस्तानी लॉ के अंदर कहा कि अगर लड़की, चाहे उसकी मर्जी है, यहां पे रेप नहीं है, यानी वो मैरिटल रेप नहीं है, अगर कोई लड़की विद कॉन्सेंट या विदाउट कॉन्सेंट इन ऑल इवेंचुअलिटी 16 साल से कम है, तो वो रेप ही रेप है. तो कम्स द क्वेश्चन जो कि बड़ा इंडिया में हाईलाइट हुआ है कि मैरिटल रेप है क्या. इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे दूं कि वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस जो है उसके अंदर एक कैरेक्टर थे, एक फिलोसोफर थे, सर मैथ्यू हेल. ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस बात को एलैबोरेट किया, डिफाइन किया कि अ पर्सन कैन नॉट बी गिल्टी फॉर द रेप अपॉन हिज लॉफुली वेडेड वाइफ. इसी वजह से ये जो इंडियन लॉ में एक्सेप्शन 2 है, इसको हेल एक्सेप्शन कहा जाता है, क्योंकि वंस यू आर मैरिड देन देयर इज एन इंप्लाइड कॉन्सेंट, नॉट विल. कॉन्सेंट, क्योंकि जो मैरिटल लॉ है आपका सारा का सारा, इवन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इजाब, कबूल, मेहर. अगर आप वेस्टर्न लॉ के मुताबिक देखें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, मेंटेनेंस. इंडियन लॉ के अंदर देखें, एग्जैक्टली द सेम थिंग. सो ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है,
تو وہاں پہ کانسنٹ کا ورڈ ہے, کانسنٹ کا. سو سر ہیل جو تھے, جس کو اس کو ہیل ایکسیپشن بھی کہا جاتا ہے, ہی واز دا فرسٹ ون who said کہ جی a person cannot be charged for a marital rape. اچھا جی, اس کے بعد ہوا کیا, there was a case for the first time in 1888, it was R versus C. اس کی سائٹیشن ہے R versus C 1888 22, it was a Queen's Bench 2357 UK. جسٹس فولڈ تھے اس کے اندر, جسٹس فلوئڈ, اور انہوں نے ڈائسنٹ کیا اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ دیر آر سرٹن سینیریوز, سرکمسٹانسز ویئر اے پرسن اور ہسبینڈ کین بی چارج فار دا میرٹل ریپ. اور وہ کیا تھا, اگر عورت نے مرد سے سیپریشن لے لی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو فورس کرتا ہے اس عورت کے اوپر ود ریفرنس ٹو اسالٹ, اور ان اسالٹ کے ساتھ ساتھ وہ سیکچوئل انٹرکورس کمٹ کر دیتا ہے, the person can be charged for the rape. اچھا, فردر اس کے بعد کیا ہوا, 1941 میں آر ورسز کلارک تھا, آل انگلینڈ رپورٹر 448, اینڈ اس کے اندر سیم پروپوزیشن, سیم الیبریشن, if separation taken place, no right of sexual activity is available to the husband. That was established. اور جسٹس بائن تھے اس کے اندر, جنہوں نے کہا تھا پرسن اور ہسبینڈ cannot be guilty of rape, but when separated then he can be charged for the, اور اس کے بعد R versus O'Brien ہے, R versus Steele ہے, R versus SR ہے, so on and so forth. یہ ایک لسٹ آپ کے سامنے پاپ آؤٹ ہو جائے گی. But for the first time it was in 1991 in UK. ہاؤس آف لارڈز نے یہ جسٹس جو آپ کے سامنے ہیل ایکسیپشن تھی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ they declared that marital exemption has no place in modern law. کہ اگر if you're married to your wife and you have a tacit approval from your wife, implied approval from your wife to have a sexual intercourse, but this law does not recognize or proceeds with the modern world law, لہٰذا انہوں نے اس کو 1991 میں ڈکلیئر کر دیا کہ نان کنسینچول سیکس between the spouses, non-consensual sex between the spouses can also be categorized as rape. But Pakistan jurisprudence of law, Indian jurisprudence does not cater these circumstances. آپ کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, آپ کو این جی اوز جو اس چیز کو لے کے چلتے ہیں, وہ آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے تو ملیں گے, لیکن being a man of law, we are responsible to understand what the law says. The Indian law does not recognize marital rape if wife is under the age of 18 years, اور پاکستان کے law کے اندر تو یہ husband والی ہے ہی نہیں. اور اگر by any breath of imagination you have to include marital rape into the section 375, the only room available is without B's consent. سو وہ کانسنٹ کے ایریے کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اس چیز کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے. ادروائز ہماری جورسپروڈنس اس پروپوزیشن کے اوپر اویلیبل نہیں ہے, کوئی کیس لا اویلیبل نہیں ہے, اور اگر کوئی اس پہ اسپیشل لا آ جائے دیٹ از سم تھنگ ایلس. ادروائز جو پوزیشن انڈیا کے لا کی ہے, ہمارا لا اس کو کیٹر نہیں کرتا. ابھی تو انڈیا میں تو چلیں, اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, دے مائٹ کم اے ججمنٹ. ہماری ریسرچ کے مطابق اگر آج کل میں ہی آ جاتی ہے وہ تو اس کو کیٹر کر لیں گے. وٹ اباؤٹ ان آل لاز؟ ہمارا بہت سارا نہیں, میجورٹی آف دا لاز آر ویری انفلوئنسڈ بائی دا سو کالڈ انٹرپریٹیشن آف اسلامک لاز بائی دا اسکالرس. اگر یہاں پہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ خاوند بھی بیوی کا ریپ کر سکتا ہے, تو ڈونٹ یو تھنک ایک بہت زیادہ بیک لیش آ جائے گا فرام دا سرٹن سیٹ آف کمیونٹی جو بڑا ہارڈ کور بلیو کرتے ہیں دیٹ بیوی اگر نہیں اپنے خاوند کو اس کی سیکشول نیڈس کو پورا کرتی, فار ایگزامپل اگر رات کو پورا نہیں کرتی, تو وہ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس بیوی کے اوپر ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. اچھا, I don't know exact the source of it, but this is the common example given by جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں, ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے کیس کیا ہے جس وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جی اگر if you are denied to have a physical relationship between a marital relationship,
تو یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ جی ساری رات فرشتے آپ پہ لعنت کرتے ہیں. بی دیٹ اٹ از مے, بٹ اس کے اندر آپ کو اس آیت کے اندر یہ تو نہیں کہا گیا کہ یو فورس یور سیلف اپون ہر. یعنی if she denies, now that is between her and Allah Ta'ala. But if you are forcing yourself upon her, تو میڈیکل سائنسز کے مطابق نان کنسینچول سیکس لیڈس ٹو ٹراما, مینٹل شاک, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. سو اس وجہ سے میڈیکل سائنسز کے مطابق, جو میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہاؤس آف لارڈز نے جس طرح انگلینڈ کے اندر کہا کہ ماڈرن لا اس بات کو کیٹر نہیں کرتا, کیونکہ سائنس جو سائنٹیفک ریزننگ ہے دیٹ از آل ٹوگیدر, یعنی ایٹ دیٹ ٹائم دا وومن feels like that she's been raped. So if she feels like she's been raped, that means she is under the same impression what any normal victim would have been. So for that reason جو House of Lords نے کہا کہ جی اس وقت وہ لا کے اندر یہ بالکل میرٹل وہ ریپ کے کانسیپٹ کے اندر آئے گا اور اس کو ریپ کے لیے چارج کیا جائے گا. ہماری جورسپروڈنس ایسی نہیں ہے, یہ ڈیولپ ہوگی, یہ چلے گی, اور اگر 375 کو آپ پڑھیں تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جب بھی یہ ڈیولپ ہو, اگر یہ ڈیولپ ہو تو یہ کیٹیگرائز کرے گی 375 کے سیکنڈلی کے اندر. اچھا سر, ابھی آپ نے بڑی انٹرسٹنگلی اس کو کیٹر کیا ہے, بٹ اسی پوائنٹ سے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے. ریسنٹلی 2 ججمنٹ ریسرچ کے دوران ہماری نظر سے گزری. ون آف ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب فرام اسلام آباد ہائی کورٹ, اینڈ اندر ون آف مائی فیوریٹ جسٹس ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس علی زیاح باجوہ صاحب. دونوں کی ججمنٹس آر پولز اباؤٹ. بابر ستار صاحب کی ججمنٹ پڑھیں, regardless of the fact that they did not render that judgment on this particular point, but جو اس کے اندر سے jurisprudence نکلتی ہے دونوں بالکل ڈفرینٹ ہے. بابر ستار صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ ایک جو 18 سال سے کم کا بچہ ہے یا بچی ہے, اس کو جب رائٹ آف ووٹ نہیں دیا جا سکتا, اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جا سکتا, تو ہاؤ کوڈ ہی اور شی بی الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ اے میرج. ویئر ایز جب باجوہ صاحب کی ججمنٹ پڑھتے ہیں ہم, تو اس میں ہز لارڈشپ سیز کہ جب پیوبرٹی آ جاتی ہے تو دیٹ از انف اکارڈنگ ٹو حنفی لا. اب میں جب ایک کیس کو لے کے چل رہا ہوں تو آئی ایم ویری کنفیوزڈ ریگارڈنگ دیز 2 ججمنٹس کہ میں اب کس ججمنٹ کی جورسپروڈنس کے اندر لے کے چلوں. اچھا وشال, یہ پروپوزیشن اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ بہت سارے رن اوے میرجز کے کیسز ہوتے ہیں جن کو آپ پیار محبت میں دوڑ کے آپ شادیاں کرتے ہیں, جن کو ہمارے ہاں رانگلی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے ایز کورٹ میرجز, یا جس کو اگر آپ دیکھا جائے کچھ لو جہاد کے نام پہ فورسڈ میرجز آف مائنورٹیز ہوتی ہیں. اچھا یہ اس قسم کے ایشوز نا ہیبیس پٹیشن کے اندر, دونوں پٹیشن جو ہے نا ہیبیس پٹیشن ہے, اور ڈیبیٹ اس کو میں لا آف ریپ کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کرتا ہوں کہ 2 ججمنٹس ہیں, ون بائی جسٹس بابر ستار دی ہارورڈ گریجویٹ, ون بائی جسٹس علی زیاح باجوہ دا کنگز کالج گریجویٹ. اور بابر ستار صاحب کی جو ججمنٹ ہے دیٹ از رپورٹڈ ایز PLD 2022 اسلام آباد 228, and the judgment rendered by His Lordship Mr. Justice Ali Zia Bajwa is a judgment which is 2023 Lahore 6318. اچھا جب آپ جسٹس بابر ستار صاحب کی ججمنٹ کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنی ججمنٹ کو 2 حصوں میں کیٹیگرائز کیا ہوا, اور وہ کیٹیگرائزیشن اس طرح ہے کہ ایک سیٹ آف ججمنٹس جو کہ آنریبل سپریم کورٹ تک پیوبرٹی کے کانسیپٹ کے اوپر ہیں کہ جیسے ہی عورت پیوبرٹی اٹین کر لے, پیوبرٹی مینس مینسٹریشن سائیکلز جب اس کے وہ سٹارٹ ہو جائیں, تو اس کے بعد شی از انٹائٹل ٹو ہیو میرج. اور اس کے اندر محمد خالد کیس ہے PLD 2021 لاہور 21, محمد اقبال کیس ہے, then we have Mauj Ali case 1970 SCMR 437, then we have 2003 SCMR 1339 and sui juris کا کانسیپٹ, اور یہ وہ سارا. اور کانٹرری کانسینٹ اور لیگل ایج کے اوپر بھی کچھ کیسز انہوں نے
اپنی اس ججمنٹ کے اندر رینڈر کیے ہوئے ہیں جس میں 2021 SCMR 1401 ہے and so on and so forth. اچھا جسٹس بابر ستار صاحب اس کو اور ریپ کے سکستھلی کے ساتھ میں اٹیچ کروں گا. although جسٹس بابر ستار نے اپنی ججمنٹ میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں اس کو ادھر کیٹیگرائز کر نہیں رہا کیونکہ میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں بیٹھا ہوں, میں پریجوڈس نہیں کرنا چاہ رہا, لیٹ دا پارٹیز ڈیسائڈ دے وانٹ ٹو پروسیڈ ود دا ریپ اور نو. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکشن 375 کے اندر, اور ملٹیپل لیجسلیشنز انہوں نے کوٹ کی ہیں, 375 کے اندر جو سکستھلی ہے that is with or without B's consent when B is under 16 years of age. تو انہوں نے کہا جب لا کے اندر اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا, بے شک آپ کی شادی ہوئی ہے بٹ یو آر having a consensual sex but you have not attained the legal age, and the legal age in case of a girl is 18 years of age. So آپ نے نہ صرف آپ کی میرج انویلڈ ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو یو کین فیل وکٹم آف دی ریپ ایز ویل. آن دا کانٹری جب آپ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کو دیکھتے ہیں تو جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے دو لینڈ مارک ججمنٹس ہیں جس میں یوسف مسیح کیس ہے 1994 SCMR 2102 اور اس کے بعد مسمات بخشی کیس ہے PLD 1970 سپریم کورٹ 323. اچھا ان دونوں ججمنٹس کا کرکس میں آپ کو بتاتا چلوں. پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ جو لیگل یعنی ایج آف میرج کے اوپر اسکول آف تھاٹس کا اختلاف ہے, بٹ حنفی اسکول کے مطابق دا میرج کی جو ایج یعنی جو آپ کی میرج کی ایج کنسیڈر کی جا سکتی ہے دیٹ از 9 years. سو فار دیٹ ریزن کہ اگر آپ اس کاؤنٹ کے اوپر میرج کو انلیگل ڈکلیئر نہیں کر سکتے, انویلڈ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, اگر عورت نے اپنی وہ سوئی جورس اور پیوبرٹی اٹین کر لی ہوئی ہے. سو ان دیٹ کیس جسٹس علی ضیاء باجوہ واز آف دا ویو کہ یہ میرج انویلڈ نہیں ہو سکتی. ہاؤ ایور اگر آپ جسٹس بابر ستار کی بات کریں, ہی گوز exactly what you said کہ جب آپ لائسنس نہیں دے سکتے, شناختی کارڈ نہیں بن سکتا. in terms of religious values جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کوٹ کی ہوئی ہیں, they appears to be more attractive in comparison to what Justice Babar Sattar had said it. Justice Babar Sattar کا argument legal age کا argument ہے, اور جسٹس علی ضیاء باجوہ کا جو argument ہے وہ آپ کا religious argument ہے کہ اگر آپ نے شادی کر لی ہے اور آپ نے لیگل ایج اٹین نہیں کی تو اٹس ایکولی ویلڈ, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ وہ ریگولر سائٹ پہ جا سکتی ہے کہ اگر اس کے اوپر بھی لاس موجود ہیں کہ اگر آپ مائنر سے شادی کرتے ہیں یس 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 اسپیسیفکلی ریپ میں نہیں کیٹیگرائز کر سکتے. ہاں لے کے جایا جا سکتا. بٹ سکسلی جب آپ نے بھی پڑھا تو اس کی ورڈنگ تو بڑی لیتل سی ہے کہ اگر وہ 16 سال سے کم ہے تو ود اور وداؤٹ. او یس او یس اسی طرح ہے نا. لیکن سکسلی میں جانے کے لیے آپ کے پاس اگر ایک ویلڈ کانٹریکٹ آف میرج ہے تو اس صورت کے اندر سکسلی بیکمز فیل آف دا شارٹ آف دا ریپ بیکاز یو ہیو اے ویلڈ کانٹریکٹ آف میرج. ہاؤ ایور کہ اگر آپ نے انڈر ایج کے ساتھ شادی کی اس کے لیے ادر لا کے اندر پنشمنٹس اویلیبل ہیں بٹ ناٹ ان سبسٹینٹیو لا آف ریپ. وہ شادی ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی, وہ انویلڈ نہیں انویلڈ ڈکلیئر نہیں ہوگی. یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا اٹس اے کیوریبل ڈیفیکٹ, یعنی یہ آگے جا کے دا مومنٹ دا میجورٹی از اٹینڈ تو اٹ بیکمز اے ویلڈ میرج. بٹ اس کو آپ انلیگل, اس کو آپ ریپ کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ ریپ کے اندر ضروری ہے ان 4 سینیریوز فرسٹ والے اور پھر فرسٹلی سے لے کے 7th تک آپ فال کرتے ہیں. ٹھیک. تو اگر اس کانسیپٹ سے دیکھا جائے تو علی ضیاء باجوہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے وہ زیادہ پروٹیکٹیو ہے ٹورڈز دوز پیپل who are into the bond of sacred marriage. اگر ان کا حنفی لا پریویل کرتا ہے تو حنفی از اے اسٹیٹ لا نا, پاکستان کا اسٹیٹ لا, اس کے اندر جو پیوبرٹی کا ایج لمٹ ہے دیٹ از 9 years, بٹ 9 years از آلسو ویریبل ان اسکول آف تھاٹس پرسن ٹو پرسن ایز ویل. جو ایویلیویشن ہے وہ یہاں پہ سوئی جورس اور پیوبرٹی کی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں اس سٹیج کے اوپر ہوں جہاں پہ آئی ہیو اٹینڈ دا پیوبرٹی, میرا حنفی لا پریویل کر رہا ہے اینڈ آئی ایم into a sacred and valid bond of marriage, then the sixthly regardless of the age would not apply to me in letter and spirit of like I have constituted a rape,
but rather it will have a different punishment available in other اچھا states یہ also. ایکسپلینیشن صرف پنجاب کی حد تک ہے. سندھ کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک لا بنا دیا اور اس لا کے اندر دا منیمم ایج آف میرج از ناٹ ان پی پی سی. وہ ایک اسپیشل لا ہے کہ اب جب آپ نے شادی کرنی ہے دیٹ از 18 سال. 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں پنجاب میں یہ لا نہیں ہے. آئی ریکن آئی ایم ناٹ شیور شاید اسلام آباد میں بھی وہ لا ایج 18 سال ہی. I guess وہ بل ٹیبل کیا گیا تھا میڈم شیری رحمان صاحبہ کی طرف سے if I'm not wrong, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ججمنٹ بھی بابر ستار صاحب کی آ گئی. They are also into the direction of 18 years. یس یس اگر تو وہ آ جاتا ہے. فی الحال ہمارے ہاں جو میرج کی ڈیکلریشن ہے کہ وہ ویلڈ ہے اللیگل ہے اور وہ نہیں ہے وہ تو نہیں آئے گا. البتہ اگر آپ کا سندھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دین وہاں پہ بھی اسپیشل ایج 18 سال ہے اور کانسیکوینسز بھی وہاں پہ اویلیبل ہے. اس میں جنرل پبلک سے بھی کوشچن آ سکتا ہے فرام دوز پیپل ہو آر مور انکلائنڈ ٹورڈز دا اسلامک اور لائک کنونشنل اسلامک اسکول آف تھاٹ. وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ یا عدالتوں کے پاس یہ رائٹ موجود ہے دیٹ دے ڈیٹرمائن دا ایج آف میرج ریگارڈلس. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اس ایج میں آ جائیں, پیوبرٹی کی ایج میں آ جائیں, تو آپ شادی کر سکتے ہیں. اسلام کے اندر بھی اجتہاد اور اجماع کا کانسیپٹ ہے. یعنی میرے اپنے ذاتی خیال میں یو آر ناٹ انٹلیکچولی دیٹ اکوپڈ ٹو انٹرپریٹیشن کی ضرورت تو پڑتی ہے. سو جتنے بھی آپ کے یہ یعنی احادیث کی کتابیں ہیں اور ان میں آگے سے آپ کی انٹرپریٹیشن ہی ہوئی ہے قرآنک ورسز کی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھا جائے تو عدالتیں ہماری انٹرپریٹیشن کرتی ہیں. آپ کا حنفی لا کے مطابق جو پیوبرٹی کا لمٹ ہے دیٹ از 9 ایئرس, لیکن ریپ کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے آپ کو 16 سال سے نیچے ہونا چاہیے ود اور ود آؤٹ کانسینٹ, اور آپ کی میرٹل بانڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ میرٹل بانڈ ہے تو پھر اس کے لیے وہ سی اسپیشل لا کے اندر پنشمنٹ اویلیبل ہے جو بھی وہ پنشمنٹ. On the record, off the record, I would really appreciate your insight at how some legislation or the precedents could be more refined and more reformed. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کون سے ایسے لکوناس ہیں یا کون سی ایسی امپروومنٹس ہیں جو اس میں کیٹر کی جا سکتی ہیں, مزید ریفارم لائے جا سکتے ہیں لا آف ریپ کے اندر. یار لکوناز وغیرہ تو ٹو بی ویری آنیسٹ ایگزسٹ کرتے تھے. وہ 2021 کی جو امینڈمنٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے پرسن کو ڈیفائن کر دیا کہ پرسن کیا چیز ہے, تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے جو کہ اسٹل ابھی انڈیا کے اندر نہیں ہے. اور وہ پاکستان کے اندر انہوں نے کر دیا کہ انہوں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر مین وومن ٹرانسجینڈر آل انکلوڈیڈ ان دیٹ. ہاؤ ایور آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو سی اور کہ آیا آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ کہ ہمارے پاس کیس لا کوئی اویلیبل نہیں ہے اباؤٹ میرٹل ریپ, کہ جب بھی کوئی میرٹل ریپ کا کیس ہوگا تو اس سینیریو کے اندر اس کو کدھر فگر آؤٹ کریں گے سیکشن 375 میں. میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سیکنڈلی اگینسٹ کانسینٹ کے اندر فگر آؤٹ ہوگا اگر ہوا تو, لیکن یہ ایک لائسنس ہوگا جو کہ دیٹ ول بی یوزڈ. اور اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو اٹ از اے ٹراما فار وکٹم ہو ایور دا وکٹم از, کیونکہ اگر آپ نے وکٹم کو ہی کیٹیگرائز کرنا ہے تو پھر آپ ڈیفینیشن پرسن کی پڑھیں گے. سو میرٹل ریپ میں مین کین آلسو بی اے وکٹم, ٹھیک ہے نا. دیٹس ہاؤ اٹ از. البتہ اٹس اے گڈ لا, اور میں نے اس کو تھوڑا سا اس وجہ سے اتنا اوپنلی ڈیل کیا ہے کہ جو میجورٹی آف لا اسکولس کے اندر تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹیبو اٹیچ ہے ریپ 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 اور یہ وہ. البتہ اس کو اگر پڑھا جائے تو اس میں اور بہت ساری چیزیں, چونکہ ہماری ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے تو میں ان نٹی گریٹیز ڈائسیکشنز میں نہیں گیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم اپنی ریسرچ کے دوران ڈیبیٹ کر رہے تو ہم ایک ایک سیکشن ایک ایک کولن کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے تھے, لیکن وہ ویڈیو میں پاسبل نہیں ہے. سو دیٹس واٹ مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ بینگ اے ہمبل سرونٹ آف لا جو بنتی ہے وہ میں نے 375 کے تحت کی ہے. اور اس میں آلسو کریڈٹ گوز ٹو ون آف مائی اسٹوڈنٹس ایاز واگو, جس نے مجھے کہا تھا کہ سر اس کے اوپر جو ہے نا آپ ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کریں. I guess it's the need of the hour because sensitizing these topics is very important تاکہ پبلک کو یہ پتا ہو کہ they have the right and they must avail. سر وشال صاحب پینیٹریشن کا کانسیپٹ ختم ہو گیا.
جو بھی لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں آپ کی اس ویڈیو کو ان سے کہیں سیکشن 375 کے پہلے 4 سینیریو A B C D پڑھ لیں. اٹ آلسو کانسٹیٹیوٹس ریپ. اور اسی کو لے کے چلتے ہوئے جو ہماری خواتین یا کوئی بھی وکٹم جو ہو سکتا ہے they must feel encouraged that the law caters. Oh yes, oh yes, oh yes. اور عدالتیں اور legislatures they have done their part. Yes. Now it's on you that you take a stand Yes. and come forward. Yes, yes. Sir, thank you so much for your time.